قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب یہ پروگرام، تو اس پروگرام سے جائیں تو پیغامات لے کر کے جائیں. ایسا نہیں ہے کہ نعرے لگائیں اور اس کے بعد میں نکل کے یہاں سے چلے جائیں اور اس کے بعد میں سب بھول جائیں کہ رات میں کیا ہوا تھا. ایک چھوٹا سا پیغام، تمام پیغامات آپ نے سنے، ایک چھوٹا سا پیغام میں بھی آپ کو دوں گا. اس کے بعد میں حضور فاضل ساؤتھ افریقہ، اس کے علاوہ بڑے بھائی سید روح المنیم شاد مکن پوری، اس کے علاوہ محافظ علی اور دیگر تمام علماء اور تمام شورا موجود ہیں، ان کو آپ کو سماعت کرنا ہے. چھوٹا سا پیغام 5 منٹ کا. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. فرمایا کہ قل فرما دیجئے لا أَسْأَلُكُمْ برائے اجر رسالت میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم اہل بیت اطہار سے محبت کرو. صرف اتنا سا پیغام. آپ نے اس آیت کو کئی بار سنا ہوگا، سینکڑوں بار سنا ہوگا، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں نے آپ کو جس طرح سے بتایا کہ 666 آیات، اس میں سے 500 آیات جو ہیں وہ احکام شریعت، یعنی شریعت کے جو حکم ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، غسل کس طرح سے کرنا ہے، رہنا کس طریقے سے ہے، زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کرنا ہے، اس کے احکامات جو ہیں وہ 500 آیات سے استنباط کیا گیا ہے. ان احکامات کا جو آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ غسل کرتے ہیں اور دیگر جو بھی احکامات شرعیہ ہیں، وہ جو آپ ادا کرتے ہیں، جو عبادتیں ہیں اس کو کرتے ہیں، وہ صرف کتنی آیتیں ہیں جس سے استنباط کیا گیا ہے؟ 500 آیتیں. اس کے علاوہ 6166 آیات کہاں چلی گئی؟ وہ بھی ان پر ایمان رکھے بغیر ہم مومن تو بہت بڑی چیز، مسلمان بھی نہیں رہ سکتے. اگر کسی نے قرآن کی ایک آیت کو بھی چھوڑ دیا یا نہ مانا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ کفر کے قریب نہیں بلکہ کافر ہو جائے گا اگر قرآن کے آیت کا انکار کر دیا. لیکن کیا ہوا؟ 500 آیات ہمیں یاد رہی، لیکن ان 6166 آیات میں جو اور احکامات ہیں ان پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی. ان میں سے ایک آیت ہے کہ جس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. آپ نے نماز کی تبلیغ ہوتے دیکھی ہوگی، آپ نے زکوٰۃ کی تبلیغ ہوتے دیکھی ہوگی، آپ نے روزہ رکھنے کی تبلیغ کرنے والوں کو دیکھا ہوگا، آپ نے حج کی طرف رغبت دلانے والوں کو بھی دیکھا ہوگا، آپ نے تمام احکامات شرعیہ کو ادا کرنے کی ترغیب دینے والے لوگوں کو، ان کی طرف دعوت دینے والے لوگوں کو گلی گلی دیکھا ہوگا. لیکن آپ نے کبھی بھی ایسے لوگوں کو شاید نہ دیکھا ہو جو گلیوں میں گھوم گھوم کر یہ کہتے ہوں کہ اہل بیت اطہار سے محبت. آپ نے کبھی نہیں ان گلیوں میں گھومنے والوں کو، ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو دروازوں پر جائیں اور یہ کہیں کہ اہل بیت اطہار کی محبت کو فرض قرار دیا گیا ہے. قرآن مقدس میں اس طرح کی آیات ہیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام احادیث میں جگہ جگہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کی ترغیب دی، بلکہ اس طرح کی تمام احادیث موجود ہیں کہ جس میں بہت سختی سے ترغیب دی. جیسے اہل بیت کی سفینۃ نوح فمن رکبہا نجا، یعنی نوح کی کشتی کی طرح ہیں اہل بیت اطہار. جو سادات کرام ہیں، جو سید زادے ہیں، وہ کس طرح سے ہیں؟ جیسے نوح کی کشتی. جو لوگ نہیں جانتے کہ نوح کی کشتی کیا ہے، نوح کی کشتی وہ کشتی ہے کہ جب پوری دنیا ختم ہو گئی تھی، باڑھ آئی تھی، طوفان آیا تھا، پوری دنیا ختم ہو گئی تھی کسی دور میں، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ایک کشتی تھی. اس کشتی پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بس پوری دنیا میں، چاہے وہ امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، افریقہ ہو، آسٹریلیا ہو، یورپ کا کوئی ملک ہو، ایشیا کا کوئی ملک ہو، پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب ختم ہو گئے تھے. صرف کون لوگ بچے تھے؟ وہ لوگ بچے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے. کتنی اہمیت اس کشتی کی ہوئی. کروڑوں لوگ ختم ہو گئے، چند لوگ جو نوح کی کشتی میں تھے وہ بچ گئے. تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے
اہل بیت کو نوح کی کشتی کہا ہے، یعنی جو اس پر سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ غرق ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو کیا پتا چلا؟ پتا چلا اہل بیت کی محبت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی احادیث جس میں ترغیب دی گئی، جہاں تک کہ ایسی احادیث بھی موجود ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر بہت دور سے نکلے، روزے کی حالت میں ہو، حج کی طرف بڑھے، اور بڑھنے کے بعد وہ وہاں پہنچے، کعبے کا طواف کرے، صحیح کرے، صحیح کرنے کے بعد وہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو، وہاں پر کھڑا ہونے کے بعد میں جب وہ نماز پڑھ رہا ہو، اتنا زیادہ کون عبادت گزار ہوگا کہ پیدل حج کا سفر کرے اور وہاں پہنچنے کے بعد میں کعبے کا طواف کرے، سارے ارکان ادا کرنے کے بعد جب وہ مقام ابراہیم میں کھڑا ہو کر کے جو اتنا مقدس مقام ہے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کر رہا ہو، اس حالت میں اس کی موت ہو جائے۔ اب آپ فیصلہ کیجئے، کوئی اتنا بڑا عبادت گزار ہے تو اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ وہ ڈائریکٹ جنتی ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ لیکن حضور کے الفاظ کیا ہیں؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص کہ جس نے اتنی محنت کی، اتنی عبادت کی، اتنی سختی جھیلی، اللہ کو راضی کرنے کی اتنی کوششیں کی، اس کے باوجود ایسے شخص کے اندر اگر مولائے کائنات کا ایک ذرہ برابر بھی بغض اس کے سینے میں اگر داخل ہو گیا تو وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ بے شک اتنا بڑا عبادت گزار جنتی نہیں ہو سکتا۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ تب تک کی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے جب تک کہ اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کرو۔ اب اتنی ضروری چیز ہے کہ جس کے بغیر اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر نمازیں، روزے سب ہمارے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ افسوس کہ اس امت نے اس طرف ترغیب اس طرح سے نہیں دلائی جس طرح سے دلانی چاہیے، نہیں دلائی۔ آج اگر صحیح معنوں میں بتایا جائے تو ہو سکتا ہے کہ جو پریشانیاں، آفتیں، بلائیں اس امت پر آئی ہوئی ہیں وہ انہی ہماری جو غلطیاں ہیں ان کی وجہ سے ہی آئی۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، ایک چھوٹا نقطہ، اس کے بعد انشاءاللہ ہم بیٹھ جائیں گے، رخصت ہو جائیں گے۔ بہت ضروری بات، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ آپ کو شاید شان نزول پتا ہوگا، اس کی طرف میں نہیں جاتا۔ قرآن کی آیت ہے علیہ اجرن، یعنی برائے اجر رسالت، برائے اجر رسالت۔ ایک آپ کے حساب سے ایک میں چھوٹا سا مثال دوں، اگر کوئی شخص آپ کو 500 بیگھہ کھیتی دے اور آپ کے پاس کہہ دے کہ لو یہ 500 بیگھہ کھیتی دو، اور اس کے بعد میں آپ اس سے کہو کہ ہم آپ سے تم نے ہمیں 500 بیگھہ کھیتی دی ہے، ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، تو اس کی قیمت کتنی ہونا چاہیے؟ اربوں ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے؟ اربوں ہوگی، 500 بیگھہ کھیتی ہے، اربوں ہوگی۔ کوئی ایسا تو ہوگا نہیں جو 500 بیگھہ کھیتی دینے کے بعد میں کہے ارے 3 روپے دے دو، 3 روپے تو مانگے گا نہیں۔ 500 بیگھہ کھیتی کسی نے دی ہے تو ایسا تو ہوگا نہیں کہ 3 روپے مانگ لے۔ تو جو چیز اگر وہ مانگے گا، نہیں مانگے گا کوئی بات نہیں، اگر وہ کوئی چیز 500 بیگھہ کے بدلے میں مانگے گا تو وہ اتنی ہی اہمیت والی ہوگی جتنی اس کی 500 بیگھہ زمین تھی، ہوگی نا؟ ایسا تو ہوگا نہیں کہ 500 بیگھہ کی زمین کے چکر میں 3 روپے رکھے ہو کہہ دے کہ ارے ہو گیا ہمارا تھا، نہیں ہو سکتا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اللہ نے حکم دیا کہ کل فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرن، یعنی برائے اجر رسالت، یعنی دین کی دولت جو ہم نے عطا کی، تاریکی سے ہم نے دور کر کے نور عطا کیا، نماز دیا، حج دیا، زکوٰۃ کے جو احکامات ہیں وہ سکھائے، کس طرح سے جینا ہے وہ سکھایا، جنت کی بشارت دے دی، دوزخ سے دوری کا راستہ بتا دیا، اس کے بدلے میں اتنا بڑا جو احسان رحمت للعالمین عطا کیے، اتنا بڑا احسان، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے؟ برائے اجر رسالت صرف اتنا کرو کہ اہل بیت اطہار سے محبت کرو، صرف اتنی چیز مانگ رہا ہے، اہل بیت اطہار سے محبت کرو۔ یعنی جب
کوئی چیز دی گئی ہے، دینے والی چیز برائے اجر رسالت، یعنی رسالت کا جو اجر تمہیں ہے اس کے بدلے میں کوئی چیز اگر مانگی جائے گی تو وہ ہلکی چیز نہیں ہوگی، وہ جو مانگی جائے گی وہ بہت بھاری چیز ہوگی اور بہت اہمیت والی چیز ہوگی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے برائے اجر رسالت فرما کر دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنا کوئی یہ غیر معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ بنا اہل بیت اطہار کی محبت کے کوئی عبادتیں، کوئی چیز نہیں قبول ہو سکتی۔ بہت ضروری چیز اہل بیت اطہار سے محبت ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے آج کل ہوتا کیا ہے، سادات کرام کے ساتھ کس طرح سے پیش آیا جاتا ہے وہ دنیا جانتی ہے، وہ سمجھتی ہے۔ یزید کے سامنے امام حسین نے 50 بار اعلان کیا، یزید کو خود پتا تھا کہ امام حسین کون ہے، یزید خود جانتا تھا امام حسین کون ہے، اس کے باوجود اس نے کس طرح کے عمل کیے اور اس کے بعد اس کا کیا ہوا، خوب دنیا جانتی ہے اس بات کو۔ اہل بیت اطہار کی محبت ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے، سادات کا ادب ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ مشن ہونی چاہیے، اور پہلے والوں میں یہ چیز تھی کہ وہ سادات کا ادب بھی کرتے تھے، سادات کا ادب سکھاتے بھی تھے۔ لیکن آج کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جو کچھ ہیں وہ ہم ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہم کو احکام شریعت کے پابند ہونے کی صلاحیت عطا فرمائے، پروردگار عالم ہمیں سنیت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پروردگار عالم ہمیں اہل بیت اطہار سے محبت معدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اکتفی بہذہ الکلمات وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔